وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. حضرات جھوم کر ایک مرتبہ بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قوم کا وہ مائناز خادم آبرو سنیت حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج الشاہ اکرام الحق صاحب قبلہ قادری کلیمی مصباحی نے، اور پھر ان سے پہلے گرامی قدر مخلص محترم حضرت مولانا اسماء الحق کلیمی، ان دونوں زبان بنگلہ کے عظیم اور ماہر اور فنکار خطبہ نے آپ لوگوں کے سامنے پیارا اور نرالا خطاب کیا. رات اس وقت کہاں تک پہنچی ہے؟ آپ کے پاس گھڑی نہیں ہوگی مگر آپ کا موبائل آپ کو بتا رہا ہوگا کہ 1 بج چکا ہے. 1:10. اگر آپ مردوں میں سے کوئی اٹھ کر کے چلا گیا تو مجھے زیادہ افسوس ہوگا، اس لیے کہ جن کو صنف نازک کہا جاتا ہے وہ ہے عورتیں. آپ کے گھر کی پیاری پیاری مائیں بہنیں بیٹیاں بہو سب کی سب بیٹھی ہیں. ٹھنڈک کا اثر آپ سے کہیں زیادہ ان کے اوپر غالب ہونا چاہیے، مگر ان سبوں نے یہ سوچ لیا ہے ہر رات تو ہم بستر پر سوتے ہیں، چلو آج مل کر کے ہم سب نبی کی بات کریں. میں ویلکم کرتا ہوں ان ماؤں کے جذبے کو، ان بہنوں کے ارادے کو، ان بہوؤں کی پیاری اور اچھی نیتوں کو، اور ان پردہ نشینوں کے خیالات کو. اس لیے یہ نہیں بیٹھی ہیں کہ ہمارے بیچ رہنے والے ابراہیم صاحب آپ کی لخت جگر نور نظر عزیزہ طیبہ دنیا سے چلی گئی، اور اس
عزیزہ طیبہ کا تعلق عورت کے قبیل سے تھا، اس لیے ہم زیادہ تعداد میں بیٹھ کر اس طیبہ کو یاد کریں جس طیبہ کو اس کے آنگن میں ہم نے کھیلتا ہوا دیکھا تھا، چوراہوں سے گزرتا ہوا دیکھا تھا، پیار بھرے انداز سے محو گفتگو دیکھا تھا۔ اس لیے یہ نہیں بیٹھی ہیں، اور آپ کی تعداد بھی کم اس لیے نہیں ہے کہ کسی مرد کے قبیل کے جانے والے کی یاد میں آج کا یہ جلسہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہماری تعداد کم ہوگی۔ نہ آپ کا سوچنا ایسا ہے نہ ان کا سوچنا ایسا ہے، بلکہ سبوں کا سوچنا ایک ہے کہ پیدا ہوئے ہیں تو مرنا ہوگا، پیدا ہوئے ہیں تو مرنا ہوگا، اور صرف ہم کو مرنا نہیں ہے بلکہ 18,000 مخلوق ہے دنیا میں۔ زمین ایک مخلوق، آسمان ایک مخلوق، چاند و سورج مخلوق، پہاڑ پروت مخلوق، فرشتے انسان اور جنات مخلوق۔ جس پروردگار نے پیدا کیا اسی پروردگار کا قرآن میں اعلان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ایک ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، بقا اسی کی ذات کے لیے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو بھی دنیا میں آیا نہیں تھا پہلے، بعد میں آیا، اس کو جانا ہے، مگر وہ جانے والے ذرا سوچ کر کے جانا کہ تم نے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ایک چراغ جلایا تھا، وہ چراغ کس لیے تم نے جلایا ہے؟ تمہارے چلے جانے کے بعد اسی چراغ کی روشنی کو دیکھ کر لوگ تمہیں یاد کریں گے کہ تم نے اندھیرے کو مٹا کر اجالا پھیلانا چاہا تھا یا کہیں اجالا پھیلا تھا۔ اس اجالے کو مدھم کرنے کے لیے اپنا اجالا تم نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ لوگ پرکھیں گے، اور جب پرکھ کی بات آئی تو ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود تھا، حضرت مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں ابو جہل تھا۔ اس طریقے سے دنیا میں دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چراغ جلایا تھا اندھیرے میں رہنے والوں کو اجالا دینے کے لیے، حضرت ابراہیم نے چراغ جلایا تھا اندھیرے میں رہنے والوں کو اجالا دینے کے لیے، مکے کی سرزمین پر آمینہ کے بیٹے نے ایک چراغ جلایا تھا اندھیرے میں رہنے والوں کو اجالا دینے کے لیے، لیکن فرعون اسی اجالے پر اپنا اجالا اور اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے اس نے چراغ جلایا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے چراغ کو ختم کرنے کے لیے اپنا چراغ جلایا تھا۔ ابو جہل نے مصطفیٰ جان رحمت کے جلائے ہوئے چراغ کو بجھانے کے لیے اپنا چراغ جلایا تھا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا فرعون کا چراغ بھی بجھ گیا، نمرود کا چراغ بھی بجھ گیا، ابو جہل کا چراغ بھی بجھ گیا، لیکن 1400 سال سے الحمدللہ مکے میں جلانے والا عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کا
سے بولو ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ. اس لیے دنیا سے جانا سب کو ہے، لیکن بھائی ابراہیم آپ کی بیٹی جب اس دنیا سے گئی آج سے ٹھیک 40 روز پہلے، مجھے یاد ہے وہ سما. اتفاق کہیے کہ میں بھی مالدہ کی سرزمین پر جلسے کے مقصد سے ایک جلسے کی دعوت میں خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. اسی دن آپ کی بیٹی اس دار فانی کو رخصت چھوڑ کر کے رخصت ہو گئی. جب وہ بیٹی اس دنیا کو چھوڑ کے، دار فانی کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف لبیک کہا تھا، اور جیسے آپ کے اس قاسم نگر کی آبادی میں یہ خبر پھیلی تھی، آگ کے شعلے جس طرح بڑھتے ہیں اور بہت جلد اپنے لپیٹ میں سب کو لے لیتے ہیں، ویسے ہی جب یہ آگ کی طرح خبر پھیلی تھی تو پورا قاسم نگر آپ کے دروازے پر سمٹ کر کے آ گیا تھا. مرد بھی آ گئے تھے، عورتیں بھی آ گئی تھی، بڑا بھی آ گیا تھا، بچہ بھی آ گیا تھا، اس کی سہیلیاں بھی آ گئی تھی، اس بچی کی دوست بھی آ گئی تھی. گویا کہ پورا قاسم نگر یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ابراہیم، یہ جانے والی طیبہ صرف تمہاری بیٹی نہیں، اس لیے کہ بیٹی جو ہوتی ہے، بیٹی چاہے وہ غریب کی بیٹی ہو یا امیر کی، چاہے وہ کسی مالدار کی ہو یا کم پیسے والے کی، چاہے وہ کسی پکے مکان والے کی ہو یا کچے مکان والے کی، اگر وہ بیٹی ہوتی ہے تو صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں ہوتی، بلکہ بیٹی پورے سماج کی بیٹی ہوتی ہے، پورے معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے، پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے. اس بیٹی کی محبت میں پورا علاقہ سمٹ کر کے آ گیا تھا. اور آج آپ کے علاقے کے باشی، یہ ماں بہنیں، یہ بھائی، یہ بزرگ، یہ بڑے بچے بیٹھ کر کے آج دل کی عطا گہرائی سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عزیزہ طیبہ مرحومہ کی قبر میں ایسی روشنی عطا فرما، ایسی روشنی عطا فرما کہ جتنی دور تک اس بچی کی نظر جائے پوری قبر روشن و منور ہی اس کو نظر آ جائے. جھوم کے بول دیئے سبحان اللہ. حضرات مکرم، میں آپ کو بتاؤں، لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں انتر ہے، دونوں میں فرق ہے. لڑکا پیدا ہوتا ہے جہاں، وہیں پہ مرنے تک بس جاتا ہے، لیکن لڑکی پیدا ہوتی ہے تو گنتی کے چند مہینے، گنتی کے چند دن، گنتی کے چند سال اپنے ماں باپ کی آغوش میں رہ کے پروان پاتی ہے، محبت اور پیار پاتی ہے. لیکن جیسے ہی اس کی عمر 20، 22، 25 برس ہونے لگتی ہے تو ماں باپ کو فکر ستانے لگتی ہے کتنے جلدی اس بیٹی کو گھر سے رخصت کرے. بولو ایسا ہے یا نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، ایسا ہے. جس کو خدا نے بیٹی دیا وہ سوچتا ہے، جس کو خدا نے بہن دیا وہ بہن کو رخصت کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. اگر وہ نہ سوچے تو اس کی ماں متنبہ کرتی ہے، بہن گھر میں جوان ہو گئی، تجھے کوئی فکر نہیں. حالات ایسے بنتے ہیں، 18 سال کی لڑکی ہو گئی، رخصت کرنے کی تیاری کرو. 20 سال کی لڑکی ہو گئی، رخصت کی تیاری کرو. 22 سال کی لڑکی ہو گئی، رخصت کی تیاری کرو. اور بیٹی اسی قاسم نگر سے جانے والی ایک نہیں، اب تک ہزاروں بیٹیاں نکل کے جا چکی ہے. کوئی بیٹی نکلی ہے تو دریا پور رخصت ہو کے گئی، کوئی تو بیٹی نکلی تو اہیرا رخصت ہو کر گئی، کوئی بیٹی یہاں سے نکلی شہدا پور رخصت ہو کر گئی،
جب رخصت ہو کر کے جانے لگی تو صرف ماں باپ نہیں رو رہے تھے، اڑوس پڑوس کی عورتیں بھی رو رہی تھی، بھائی بہن بھی رو رہے تھے۔ یہ جانے والی بیٹی جا رہی ہے، پیدا کہیں ہوئی، آباد کہیں ہوگی، کہیں پہ پلی بڑی، کہیں پہ جا کر کے رہے گی۔ یہ رخصت ہونے والی لڑکی جا رہی ہے، لیکن جاتے جاتے اپنے پیچھے ہر لڑکی کو یہ پیغام دے کے جا رہی ہے، اے میری پیاری بہن، آج میری ڈولی کو دیکھ کر کے تو سوچ رہی ہے میں ہی جا رہی ہوں، نہیں، میرے پیچھے تجھے بھی آنا ہے، انتظار کر، 2 مہینے کے بعد آنا ہے، 2 سال کے بعد آنا ہے، 4 سال کے بعد آنا ہے، 5 سال کے بعد آنا ہے۔ یعنی ہر شادی کرنے والی لڑکی اپنے پیچھے دوسری لڑکیوں کو مخاطب کرتی ہے کہ میں تو آج جا رہی ہوں، میرے پیچھے تجھ کو بھی آنا ہے، تیری بھی شادی ہونی ہے، تیرا بھی ڈولا سجنا ہے، تیری بھی سواری آنی ہے، تجھ کو بھی سسرال جانا ہے۔ یہ جانے والی قاسم نگر کی ہر لڑکی اپنے پیچھے والے لڑکی کو یہ بتا کر کے جا رہی تھی، لیکن ٹھیک آج سے 40 دن پہلے ایک لڑکی کا ڈولا اسی قاسم نگر سے ابراہیم بھائی کے دروازے سے اٹھا تھا۔ وہ ڈولا ایسا تھا کہ جو دشمن کو آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ دوست بھی رو رہے تھے، دشمن بھی رو رہے تھے، بچہ بھی رو رہا تھا، بڑا بھی رو رہا تھا، عورتیں بھی رو رہی تھی، مرد بھی رو رہا تھا، اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بھی رو رہے تھے، پڑھانے والے ٹیچرز بھی رو رہے تھے، راستے میں چلنے والے لوگ بھی رو رہے تھے، کارخانے میں کام کرنے والے بھی رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا تھا، اے رونے والوں بتاؤ، آج قاسم نگر سے ہزاروں بیٹیاں رخصت ہو گئی، مگر کسی کے رخصت ہونے پر اتنا نہیں رویا جاتا جتنا اس بچی کے رونے رخصت ہونے پر رویا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو رونے والوں نے جواب دیا تھا، سخاوت حسن برکاتی، یاد رکھنا ہر بیٹی رخصت ہوئی ہے مگر بول کے گئی ہے کہ 3 دن کے بعد واپس آؤں گی، ماں مت رونا، 10 دن کے بعد واپس آؤں گی، بابا مت رونا، 1 مہینے کے بعد واپس آؤں گی، بابا مت رونا، 3 مہینے کے بعد واپس آؤں گی، بابا مت رونا۔ ہر بیٹی جا رہی تھی، یہ بول کے جا رہی تھی، آج جا رہی ہوں 5 روز کے بعد آ جاؤں گی، آج جا رہی ہوں 10 روز کے بعد آ جاؤں گی۔ لیکن آج ابراہیم صاحب کے مکان کے سامنے سے جو ڈولا اٹھا ہے، اس ڈولے پہ سونے والا، اس ڈولے پہ لیٹنے والی طیبہ کہہ کے جا رہی تھی، او میرے مرنے پر آنسو بہانے والوں، اے میرے کھاٹ کو کاندھے پہ لے کر رونے والوں، یاد رکھنا میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں کہ جو کہہ کر کے جاؤں کہ پلٹ کے آ جاؤں گی۔ مجھے رخصت کر رہی ہو تو اچھی طرح میرے چہرے کو دیکھ لو، دوبارہ اس چہرے کو دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اگر تم مجھے رخصت کر رہے ہو تو میرے سر کو دیکھ لو، دوبارہ میرے سر کو دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے کہ اور لڑکی جاتی ہے تو رخصت ہو کے جا کے پھر آتی ہے، لیکن میں جو جا رہی ہوں اب دوبارہ نہیں آنے والی، اس لیے میں جاتے ہوئے تم سب کو کہہ کے جا رہی ہوں کہ تصویر کا ایک رخ وہ تھا کہ شادی کر کے لڑکی جاتی ہے، کہہ کے جاتی ہے اوروں کو میرے بعد تمہاری بھی شادی ہوگی، لیکن میں جو جا رہی ہوں یہ کہہ کے جا رہی ہوں کہ موت برحق ہے، میری طرح جو کھاٹ پہ سو جاتا ہے وہ جاتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرات مکرم، لیکن جانے والی چلی گئی، آپ کو بھی جانا ہے، ان ماں بہنوں کو بھی جانا ہے، ہم سب کو بھی جانا ہے۔ مفتی اکرام الحق صاحب آپ کی بستی میں الحمدللہ بہت محبوب ہیں، بڑے بچے ہر ایک کا پیار ان کو ملتا ہے، لیکن ان سے پوچھئے کہ رخصت تو سب کو ہونا ہے، جانا تو سب کو ہے، لیکن جانے والوں میں کامیاب کون ہے؟ جو جاتا تو ہے، اوروں کو رلا دیتا ہے، مگر خود مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ پیار سے بولیے، جھوم کے بولیے، اوروں کو رلا دیتا ہے مگر خود مسکرا کر کے جاتا ہے، وہ کامیاب کون ہے؟ تو مفتی اکرام الحق قادری کلیمی آپ کو جواب دیتے نظر آئیں گے
सखावत हुसैन बरकाती तुम जानते नहीं हो, जाने वाले की दो क्वालिटी, एक क्वालिटी उसकी जो कब्र से डरता है और एक क्वालिटी उसकी जो कब्र से प्यार करता है। झूम के बोलिए ना सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए माशाअल्लाह। एक क्वालिटी उसकी जो कब्र से डरता है, एक क्वालिटी उसकी जो कब्र से प्यार करता है। जब कंधे पे लेटा करके गांव वाले खाट को लेकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हैं तो जो कब्र से डरता है वो उन खाट पे कंधा लगाने वालों से कहता है, ओ मेरे गांव वालों, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतनी तेजी से मुझको क्यों लेके जा रहे हो, जरा हौले हौले चलो, जरा आहिस्ता चलो, मुझको कुछ देर तक दुनिया में रहने दो, इतनी जल्दी कब्रिस्तान मुझको मत पहुंचाओ, इतने जल्दी लेकर के मत जाओ, तुम्हें हो क्या गया है, जरा कदमों को आहिस्ता आहिस्ता उठाओ, जरा कदमों को आहिस्ता आहिस्ता उठाओ, अरे थोड़े दिन मुझको और रह लेने दो, अरे थोड़ा सा वक्त मुझको और गुजार लेने दो। वो कहता है जो कब्र से डरता है, जो कब्र से खौफ खाता है। लेकिन दूसरी क्वालिटी जिसको कब्र से प्यार होता है, वो जब खाट पे लेकर रहता है तो खाट को कंधे पे लेकर कब्रिस्तान जाने वालों से कहता है, अरे मेरे गांव वालों, मेरे बेटे भतीजों, तुम्हें हो क्या किया है, इतना आहिस्ता आहिस्ता कदम क्यों उठाते हो, अरे जरा तेजी से कदम उठाओ, अरे जरा तेजी से कदम उठाओ और उठा करके मुझको कब्रिस्तान ले चलो, जितने जल्द हो सके मुझको कब्र में दाखिल कर दो। माँ बच्चों से कहती है, बाप बेटों से कहता है, भाई छोटों से भाइयों से कहता है, चचा भतीजों से कहता है, नाना नातियों से कहता है, दादा पोतों से कहता है, तुम्हें हो क्या किया, इतने आहिस्ता तुम मुझको कब्रिस्तान क्यों लेके जा रहे हो, अरे जरा तेजी से ले चलो, अरे जरा तेजी से ले चलो। मोहब्बत के साथ पूछो, ओ खाट पे रहने वाला, क्या तुझको दुनिया से प्यार नहीं है तो क्यों कहता जल्दी से लेकर के पहुंचा दे। तो खाट पे सोने वाला कहता है, अरे मैं देख रहा हूं, मेरा इंतजार करने वाला कोई है जो मक्की सरदार है, मदनी ताजदार है, इधर से मैं जाऊंगा और सबसे पहले दुनिया में जब मैं आया था तो माथे की आंखों से उस मक्की सरदार मदनी ताजदार आमिना के बेटे को देखने की तरफ थी, लेकिन दुनिया में देख तो नहीं सका, कब्र में लेके पहुंचा दो, इधर से मैं जाऊंगा, उधर से मुस्तफा मदीने से कब्र में आएंगे, माथे की आंखों से उनका दीदार कर लूंगा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत कलम उठा के लिखते हैं, आशिकों जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि आदमी कब्र में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, और जब वो तैयार कर लेगा तो कभी भी गुनाह नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, झूठी कसम नहीं खाएगा, धोखा नहीं देगा, माँ बाप को नहीं सताएगा, बुरी नजर नहीं रखेगा, हराम नहीं खाएगा। जो इन चीजों से बच जाएगा वही कब्र से प्यार करेगा। और अगर मेरी तकरीर सुनने के बाद, मुफ्ती इकरामुल हक साहब की तकरीर सुनने के बाद आप में और हम में कोई ऐसा हो जिसको उसका गुनाह याद आ रहा हो, इन माँ बहनों में कोई ऐसी खातून हो जिसने कोई गलती किया हो, अब उसको अपना गुनाह याद आ रहा है, तो आज की ये तकरीर, आज का ये जलसा, आज की ये महफिल, इतनी निराली महफिल, इतनी पाकीज़ा महफिल कि दुनिया में अनेक महफिलें आपने देखी है, लेकिन कोई भी महफिल, कोई भी जलसा रसूल की मीलाद का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कि दुनिया में जहां जहां भी रसूल की मीलाद होती है, वो 5 आदमी हो तब भी बड़ी महफिल है, 5000 आदमी हो तब भी बड़ी महफिल है। तो वैसे
اسی محفل میں اگر گناہ کو یاد کر کے کوئی توبہ کر لے اور ندامت اور شرمندگی کے آنسوؤں کے 2-4 قطرے گرا دے اور اپنے رب کو یاد کر لے، میرا قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا کر کے نیکیاں لکھ دے گا۔ جھوم کے بولیے سبحان اللہ، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں خیال آ جائے تو وہ بندہ اپنے طور پر صدقی دل سے تائب ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اسی کا نام توبہ ہے۔ جب بات آ گئی ہے تو سنتے ہوئے چلیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے نیک بندے ولی کامل ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک خاتون ہے جو حضرت حسن بصری کی مریدہ ہے۔ حضرت حسن بصری کے پاس اس خاتون کا بیٹا اپنی ماں کو بھیجتا ہے اور بھیج کر کے کہلواتا میری ماں جا جا اپنے پیر صاحب سے کہنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ پہ تیرے پیر صاحب پڑھا دے۔ یار سے بولیے سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھیے، آپ لوگ اٹھیے نہیں، بس زیادہ دیر تقریر نہیں ہوگی۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اے بھائی بھالو লাগছে বলো না, হ্যাঁ হিন্দি উর্দু তো বুঝতে পারো তোমরা? बोले बाबू तू तो खूब बुझता है, खाली सर हिला रहा है, नींद आ रही है तुमको? प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बुझते पारছেন? हजरत हसन बसरी के पास औरत जाके कहती है मेरा बेटा मरेगा तो बोलो ना बाबू, जनाजा कौन पढ़ाएगा? पीर साहब पढ़ाएंगे। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि तेरा बेटा बहुत बड़ा गुनहगार, तेरा बेटा बहुत बड़ा सियाहकार, पूरी आबादी का कोई आदमी तेरे बेटे से मुतमईन नहीं, हर एक को तेरा बंदा तेरा बेटा तकलीफ देता है, तेरा बेटा परेशान करता है, वो बेटा शराबी है, वो बेटा जुआरी है, वो बेटा झूठा है, तेरा बेटा बदमाश है, इलाके का कोई आदमी तेरे बेटे को पसंद नहीं करता, इसलिए तेरा बेटा मर जाएगा तो मैं नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। हजरत हसन बसरी के पास से माँ वापस आती है रोती हुई, अपने बेटे से कहती है मेरा प्यारा बेटा लफ्ते जिगर नूरे नजर, पीर साहब से कहा मगर उन्होंने मना कर दिया तेरा जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। बेटे ने कहा मेरी माँ जब मैं नालायक हूं, बदमाश हूं, वाकई मैं बदमाश हूं तो सुन ले मेरी बात, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे पांव में रस्सी बांध देना और रस्सी बांध कर पूरी बस्ती में लेकर के फिरना और कहती हुई रहना कि ऐ गांव वालों यही वो मेरा बेटा है जो अपनी जात से हर एक को तकलीफ देता था। और जब पूरी बस्ती में घुमा देना तो कब्रिस्तान लेकर मत जाना, पूरी बस्ती का कूड़ा कचरा जहां जमा होता है वहीं पे लेके डाल देना। मेरी माँ मैं बड़ा नालायक हूं, बड़ा मैं जालिम हूं, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, गांव वालों को बहुत सताया, अपनी जात से किसी को मैंने आराम नहीं दिया, हर एक को तकलीफ दिया। ऐ मेरी प्यारी माँ मेरे साथ यही सलूक करना ताकि गांव के हर लड़के को पता चल जाए जो ऐसी शरारत करता उसके हश्र भी ऐसा ही होता है। और उसके बाद काफी रोया, माँ और बेटे काफी रोए। थोड़ी देर के बाद बेटे की रूह परवाज कर गई, बेटा इंतकाल कर गया। अभी माँ देख रही थी कि मेरे बेटे के जिस्म से रूह निकली, इलाके का कोई आदमी उसके घर नहीं आया चूंकि बड़ा बदमाश था, लेकिन आने वाले हजरत हसन बसरी वही पीर साहब है जो दरवाजे पे आके दस्तक देते नजर आ रहे हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो
حضرت حسن بصری جب آ کر دروازے پہ دستک دیا تو اس ضعیفہ نے دروازہ کھولا، کھولتے ہی دیکھا پیر و مرشد نگاہوں کے سامنے ہے، سلام کیا، عرض کیا حضور کیسے؟ ارشاد فرمایا میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ جھوم کے بول دیے سبحان اللہ، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ ماں پوچھتی ہے میرے بیٹے نے یہی کہا تھا کہ پیر و مرشد سے کہہ دینا وہی نماز جنازہ پڑھائیں گے، میں لے کر کے گئی تھی درخواست، مگر آپ نے ٹھکرا دیا تھا، آپ نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا علاقے میں سب سے بڑا رذیل بچہ ہے تیرا، سب سے بڑا ظالم ہے تیرا بیٹا، سب سے زیادہ بڑا بدماش ہے تیرا بیٹا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن آخر ہوا کیا؟ ابھی میرے بیٹے کے انتقال کی خبر ابھی گاؤں میں پھیلی نہیں ہے، دنیا سے جانے والا میرا بیٹا چلا گیا، میں ہی صرف جانتی ہوں کہ میرا بیٹا مرا ہے، مگر آپ میرے دروازے پر آ گئے اور کہا کہ نماز جنازہ پڑھاؤں گا، آخر وجہ کیا ہے؟ قاسم نگر کے بھائیوں، مالدہ کی سنہری وادی میں زندگی کی خوشبو حاصل کرنے والوں، اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے آرام کی زندگی گزارنے والوں، سن لو حضرت حسن بصری کا جواب، سننے سے پہلے ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ، جھوم کے کہہ دو ماشاءاللہ۔ انہوں نے جواب دیا تھا اے ضعیفہ سن، یہ صحیح ہے کہ تیرا بیٹا نالائق، تیرا بیٹا بدماش، تیرا بیٹا بدماش، تیرا بیٹا رذیل، تیرا بیٹا بہت بڑا شرارت پسند، لیکن ابھی تو میرے پاس گئی تھی، میں نے انکار کر دیا تھا، اب تو جیسے واپس آ گئی تو دوپہر کا کھانا کھا کے میں قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور جب لیٹا تھا تو میری آنکھیں بند ہو گئی تھی، جیسے آنکھیں بند ہوئی تو خواب میں نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے حسن بصری جس کی نماز جنازہ پڑھانے سے تم نے انکار کیا ہے، تم نے اچھا نہیں کیا، اٹھو جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ میں نے کہا تھا وہ بدماش ہے، لوگوں کو عبرت کیسے ہوگی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، تو جواب ملا نہیں بدماش تھا، شرارت پسند تھا، اب بدماش نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسوؤں کے قطرات بہا دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان نکلے ہوئے آنسوؤں کو قبول فرما کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولیے یا رسول اللہ۔ حضرات مکرم سمجھ میں یہ آیا کہ انسان جب رو رو کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اے ماں بہنوں بیٹھی ہو آپ سے مخاطب ہو کر آج طیبہ بیٹی کے ایصال ثواب کی محفل میں ایک پیغام آپ کے نام نشر کرنا چاہوں گا۔ ماں بہنوں سن لو، اچھی طرح سن لینا، یاد رکھنا ایک طیبہ ہی نہیں جو دنیا سے چلی گئی، بلکہ آپ کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، جو پیدا ہوا اس کو جانا ہے۔ لیکن طیبہ تیری قسمت ایسی تھی کہ تیرے گھر میں پیدا ہونے والا تیرا بھائی جب بڑا ہوگا، عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پوتے دادا کے کھاٹ کو کندھا دیتے ہیں، بیٹے باپ کے کھاٹ کو کندھا دیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بیٹے بھی ہیں کہ ان کے کم عمری میں ان کا انتقال ہوتا ہے تو باپ کو بیٹے کی کھاٹ کو کندھا دینا پڑتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے دادا کے رہنے میں تو دادا کو کندھا دینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے طیبہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد نگاہوں کے سامنے باپ ماں کو دیکھتی رہی، مسکراتی رہی، وہ دن نہیں آیا تھا جس دن اس کے کان یہ خبر سنے کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تیرے دادا کا انتقال ہو گیا، تیری ماں کا انتقال ہو گیا، تیری دادی کا انتقال ہو گیا، تیرے نانا کا انتقال ہو گیا، تیری نانی کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر اس نے نہیں سنا، نہیں، اس نے سب کو اپنے انتقال کی خبر سنا دیا، اور سنا
ملنا ہے، اس لیے تیاری کرو۔ جو یہاں رہ کے وہاں کی تیاری نہیں کرتا وہ ناعقل ہوتا ہے، اور جو یہاں رہ کے وہاں کی تیاری کر لیتا ہے وہی عقل مند ہوا کرتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، ایک بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی، بیٹا ہو یا بیٹی سب اچھے اور من کے سچے ہوتے ہیں، بولو نا بھائی، ارے پیار سے بولو نا، بیٹا ہو یا بیٹی سب من کے اچھے اور دل کے سچے ہوتے ہیں۔ بگاڑ پیدا ہوتی ہے گھر کے بڑوں سے۔ گھر کے بڑے اگر بچوں کے سامنے بگاڑو والی بات دن رات کریں گے تو بچے بگڑیں گے، اور اگر ماں باپ اور گھر کے لوگ بچوں کے سامنے اچھی بات کریں گے تو بچے سنبھلیں گے۔ بولیے نا بھائی، یہ بچے راستہ چلتے ہوئے نمازیوں کو دیکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بولو نا بھائی، ان بچوں کو کس نے سکھایا سلام کرنا چاہیے؟ اچھے ماں باپ نے سکھایا۔ اور جو بچے محلے کے مربیوں کو دیکھ کے سلام نہیں کرتے، ان بچوں کا قصور کم، ماں باپ کا قصور زیادہ۔ اس لیے بچوں کا معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماں باپ کے اوپر۔ ماں باپ کا طور طریقہ بچے کیچ کرتے ہیں، ماں باپ کی عادت، ماں باپ کا اخلاق بچے کیچ کرتے ہیں، ماں باپ کا انداز تکلم، گفتگو کا طریقہ بچے کیچ کرتے ہیں، ماں باپ کا حسن اخلاق بچے کیچ کرتے ہیں۔ جس گھر میں دن رات فلمی باتیں ہوں گی بچے فلمی گانا سیکھیں گے، جن گھروں میں دن رات فلمی دنیا کے ایکٹروں کا ذکر ہوگا بچے دن رات ان باتوں کو سن کے ایکٹروں کو پہچانیں گے، اور جن گھروں میں گھر کے لوگ غوث کا ذکر کریں گے بچے غوث کو پہچانیں گے، خواجہ کا ذکر ماں باپ کریں گے بچے خواجہ کو پہچانیں گے، صحابہ کا ذکر کریں گے ماں باپ بچے صحابہ کو پہچانیں گے، اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے ماں باپ بچے اہل بیت کو پہچانیں گے، رسول کونین کا ذکر کریں گے ماں باپ تو بچے پیارے نبی کو پہچانیں گے، قرآن پاک کی بات کریں گے ماں باپ تو بچے قرآن پاک کے بارے میں معلومات کریں گے، اسلامی معلومات اور اسلامی باتیں ماں باپ کریں گے تو بچے بھی ماں باپ کی باتوں کو سن کے ان کا دل بھی اسلامی بنے گا، ان کا ذہن بھی اسلامی بنے گا، ان کا اخلاق بھی اسلامی بنے گا، ان کا تیور بھی اسلامی بنے گا۔ میں بڑا خوش ہوں، آج پہلا دن نہیں ہے بلکہ کئی برسوں سے میں آپ کی بستی میں آ رہا ہوں، آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں، آپ کے سماج میں آ رہا ہوں، آپ کے سوسائٹی میں آ رہا ہوں، آپ کے بیچ آ رہا ہوں، میں نے بہت سارے گھر دیکھے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے میں نے ملاقات کی، بہت اچھا لگا۔ انہی لوگوں میں سے ایک ابراہیم بھائی کا بھی گھر ہے کہ جہاں میرا قیام ہوتا ہے، میں ٹھہرتا ہوں۔ جیسے آپ اپنے بچوں کے سامنے مذہبی بات کر کے بچوں کا دل و دماغ مذہبی بناتے ہیں، ویسے ہی اپنے ابراہیم بھائی جن کا تعلق اور کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے، علی کے لال، فاطمی چمنستان کے پھول، سرکار مسرور ملت کے خاندان سے ہے، ان کے گھر میں بھی مسرور میاں کا ذکر ہوتا ہے، سرکار دلہا میاں کا بھی ذکر ہوتا ہے، سرکار خواجہ مسعود ملت کا بھی دعا ہوتا ہے تو ذکر ہوتا ہے، سرکار غریب نواز کا بھی ذکر ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات کا بھی ذکر ہوتا ہے، نماز کی باتیں ہوتی ہے۔ طیبہ بیٹی تو چلی تو گئی، جانے کا سوچ کر کے غم ہوتا ہے، لیکن جب سوچتا ہوں کہ تو گئی ہے فلمی گانے سن کر نہیں گئی، اسلامی ماحول میں رہ کے کلمہ یاد کر کے گئی ہے۔ بیٹی تیرے چلے جانے کا سوچ کر غم تو ہوتا ہے، لیکن جب سوچتا ہوں کہ تو گئی ہے، دنیا دار کا ذکر نہیں، تیرے گھر میں سرکار خواجہ مسعود کا ذکر ماں باپ کرتے تھے، اس ذکر میں شامل ہو کر کے تو گئی ہے۔ جب یہ سوچتا ہوں تو میرے دل کو تسلی ملتی ہے کہ ہم ہیں نسبت والے، جس کی نسبت سے ہم قبر میں
شک سبحان اللہ واہ. حضرات مکرم، گفتگو کرنے کا زیادہ ٹائم نہیں، اس لیے کہ شرنی وغیرہ کا انتظام ہو چکا ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے. کتنا ٹائم ہوا؟ 1:45 ہو گیا. 5 منٹ بیان کر دوں حضرت؟ 15 منٹ کریے. اچھا، پیار سے بولیے سبحان اللہ. آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ بولو بابو. تم بول نہیں رہے ہو، تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ سبحان اللہ میں تمہیں سے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. ناراض تو نہیں ہو؟ تو پیار سے بول دو سبحان اللہ. میں اور 15 منٹ بیان کروں گا، اس لیے کہ یہ ممبر شریف سے آواز آ رہی. 15 منٹ بیان کر دیجیے. بولو نا بابو. آپ چاہیں گے تو نہیں؟ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ کیسے برا لگ سکتا ہے؟ میں کسی کے باپ کی تعریف کروں تو برا لگ سکتا ہے، میں رسول پاک کی واہ تعریف واہ کروں. واہ سبحان اللہ سبحان جھوم اللہ. کے بول دیے سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کر رہا ہوں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ہیں سنی. سبحان اللہ. بولیے نا پیار سے، سبحان اللہ. ہم ہیں سنی. یہ مرد ہیں، سنی. اب میرے گھر کی یہ عورتیں ہیں سنیاں. بولیے. جی مرد ہے سنی، عورت ہے سنیاں. اور سنی اور سنیاں کسے کہتے ہیں؟ سنی اور سنیاں اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے دل میں مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت کی محبتوں کا سمندر پیدا کر لیا. جھوم کے بول دیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کا دل عشق رسول کا سمندر ہوگا، جس کا دل محبت نبی کا دریا ہوگا، جس کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہوگی، جس کے دل سے محبت نبی کی خوشبو آ رہی ہوگی، وہ بندہ کبھی بھی نہ زمین کے اوپر مایوس ہوگا نہ زمین کے نیچے مایوس واہ واہ ہوگا. واہ سبحان اللہ. پیار سے بولو. ہماری اسی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے سامنے بیٹھ جاؤ تو صرف نماز کا ذکر، صرف روزے کا ذکر، صرف حج کا ذکر، صرف قرآن پڑھنے کا ذکر. لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے جو نمبر 1 میں ہے، اس کے ذکر سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں. جی اور وہ نبی کی ذات ہے. اس لیے کہ قرآن کھول کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم کس کو دیا؟ ایماندار کو. روزہ رکھنے کا حکم کس کو دیا؟ ایماندار کو. زکات دینے کا حکم کس کو دیا؟ ایماندار کو. حج کرنے کا حکم کس کو دیا؟ ایماندار کو. اگر ایمان ہی نہیں ہے، لاکھ نماز پڑھتے رہو، جی لاکھ روزہ رکھتے رہو، لاکھ حج کرتے رہو، کہ آپ کے سامنے شیطان نہیں ہے؟ شیطان کی زندگی آپ نے کتابوں میں پڑھی نہیں، آپ نے علماء سے سنا نہیں. نماز تو اتنی اس نے پڑھ لی کہ آپ بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کا ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ حضرت آدم سے پیار نہیں تھا، حضرت آدم سے محبت نہیں تھی. تو جس کا سینہ عشق آدم سے خالی تھا، اس کی نمازیں منہ پہ مار دی گئی. اس لیے آج کے پرفتن دور میں اے مالدہ میں رہنے والوں، اللہ کا شکر ادا کرو. ہو سکتا آپ میں اور ہم میں کوئی بے ایمان بن جاتا، لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوبین کو، اس نے اپنے ولیوں کو آپ کے بیچ، ہمارے بیچ بھیج دیا، کہ جنہوں نے آ کر کے ہمارے ایمان کو پہلے مضبوط کیا، پہلے پکا مسلمان بنایا، سنی بنایا، اور اس کے بعد کہا کہ اب نماز پڑھو اللہ قبول کرے گا، اب روزہ رکھو اللہ قبول فرمائے گا، اب حج کرو اللہ قبول فرمائے گا، اب زکات تو اللہ قبول فرمائے گا. اس لیے ماں بہنوں، مرنے والی بیٹیاں، مرنے والی بہویں، مرنے والی مائیں ہر جگہ مرتی ہیں، لیکن کسی کے مرنے پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، مگر میں آپ کو آپ کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ کو آپ کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ کو بھی آپ کے بارے میں بتاتا ہوں. موت تو آنی ہے، مگر مطمئن رہنا، نبی سے پیار کو، نبی سے کنیکشن کو مضبوط بنا کے رکھنا. اگر نبی سے کنیکشن مضبوط رہا
صدقے میں خدا گناہوں کو بھی بخش دے گا اور جنت کی بہار بھی عطا فرما دے گا۔ اس لیے اس کنیکشن کو کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ جب بات آ گئی ہے تو توجہ کے ساتھ سنیے۔ دہلی کے راستے میں کنواں تھا، جس کنویں کے پاس نور حیات نام کا ایک بندہ چلنے والے راستے کے مسافروں کو پانی پلاتا تھا۔ جو بھی آتا پانی پی کر کے جاتا۔ انہی آنے والوں میں ایک اللہ والا بھی آیا، سبحان اللہ، دیکھنے میں فقیر۔ جب اس نے پانی پی لیا تو بہت مطمئن ہوا، دعا دینے لگا اور کہنے لگا جناب پلانے والے، مجھ سے کچھ مانگ لو تو میں تم کو عطا کر دوں۔ سبحان اللہ، پیار سے بولیے نا، مجھ سے کچھ مانگ لو تو بولنا بابو، تو میں دے دوں، عطا کر دوں۔ اس نے کہا کہ جو اپنی طبیعت سے چاہو مجھے دے دو، لیکن وہ فقیر کہنے لگا تو اپنی زبان سے مانگ لے۔ سبحان اللہ، یہ پانی پلانے والا مانگنے کو تیار نہیں۔ لاسٹ میں پینے والا فقیر کہتا اپنے ہاتھ دے دے۔ جیسے اس نے ہاتھ کی ہتھیلی دکھائی تو اس فقیر نے زمین سے ڈھیلا اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کی ہتھیلی پہ ایک لکھ دیا۔ سبحان اللہ، کتنا لکھا؟ ایک ارے بولو کتنا لکھا؟ ایک۔ لکھ کر کے وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا اب حالات ایسے بن گئے، یہ آج کی بات نہیں، یہ سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے۔ دن بھر کی محنت کے بعد 4 آنا کمانا مشکل ہوتا تھا، لیکن جس دن سے فقیر نے ایک لکھا اس دن سے روزانہ 1 روپے کی کمائی ہونے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان جھوم کے بولیے سبحان اللہ، مچل کے بولیے ماشاء اللہ۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک دوسرا فقیر آیا، اس نے بھی پانی پی کر کے کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ لو۔ نور حیات نے کہا کہ میں کسی سے کچھ مانگتا نہیں، آپ سے پہلے بھی کوئی آیا تھا لیکن میں نے مانگا نہیں تو میری ہتھیلی پہ کچھ لکھ دیا۔ جو لکھا تو دیکھنے میں مٹ چکا تھا، لیکن اللہ والے کی جب نظر پڑی تو اس نے دیکھ لیا کہ کیا لکھا ہے، ایک نظر آیا۔ سبحان اللہ، اس نے پیار سے اس کے بغل میں 0 دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا ہوا؟ 10 ہو گیا، بولو۔ اسی دن سے روزانہ اس کو 10 روپے کی کمائی ہونے لگی۔ سبحان اللہ، قسمت جب ساتھ دیتی ہے تو دنیا روکتی رہے مگر روک نہیں سکتی۔ تھوڑے دن گزرے تھے، فقیر اور گزرا، پانی پی کر شکم سیر ہوا۔ اس نے کہا کہ مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ کہ میں مانگنے والوں میں سے نہیں ہوں، کچھ دینا ہو تو خود سے دے دو۔ بات آئی تو ہاتھ کی ہتھیلی دکھائی، بڑا خوش ہوا کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی اللہ والا 1 دیا، کوئی اللہ والا 0 دیا۔ اس نے بھی موقع کو غنیمت جانا، 1 0 اور بڑھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے ہو گئے؟ بتاؤ اس زمانے میں روز 100 روپیہ کتنا بڑا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان کتنا بڑا تھا؟ اب نور حیات ہو گیا طاقتور، پیسے والا، مالدار۔ تھوڑے دن گزرے تھے، ایک فقیر اور گزرا، معاملہ ایسا ہی آیا تو اس نے 1 0 اور بڑھا دیے۔ سبحان اللہ، کتابوں میں آتا کہ پر ڈے 1000 روپے کی کمائی ہونے لگی، پورے علاقے میں سب سے زیادہ رئیس بن گیا۔ جب آدمی رئیس بنتا ہے نا تو ہر ایک آدمی کو اس کی ریاست سنبھالنے میں بھی نہیں بنتا ہے۔ کچھ لوگ ہضم کرتے ہیں، کچھ لوگ ہضم نہیں کر پاتے ہیں، تو بندہ ہضم نہیں کر سکا، اور جب ہضم نہیں کر سکا تو اس نے کام چھوڑ دیا، پانی پلانے کا کام چھوڑ کے جا کر بیٹھ گیا اپنے گھر میں، مکان بنوایا۔ یہاں تو لکھا ہے 1000 تو ملنا ہے۔ یاد رکھو، کبھی پرانے دن کو مت بھولنا، کبھی مت بھولنا۔ بہو بیٹیوں سنو، خدا جب تم کو ترقی دے، تمہارے شوہروں کی کمائی میں برکت دے، تمہارے باپ بھائی کے کمائی میں برکت دے، تو اترانا نہیں۔ پچھلے دن کو کبھی مت بھولنا۔ پچھلے دن کو جو بھول جاتا ہے وہ اپنے پیر پہ کلہاڑا چلا لیتا ہے۔
इसलिए हमेशा पिछले दिन को याद रखना, और जो पिछले दिन को याद रखता है वो कहीं पे शोबाजी नहीं करता, और अल्लाह ताला को शोबाजी पसंद नहीं है। लेकिन ये बंदा पानी पिलाने का काम छोड़ा और जाके घर बैठा ठाट की जिंदगी गुजारी। जब वो चला गया तो थोड़े दिन गुजरे थे, अब वही फकीर आया जो सबसे पहले आके एक लिखा था। उसने कुएं के पास आकर के जब मालूम किया कि कोई पानी पिलाने वाला क्यों नहीं, लोगों ने कहा कि एक नूर हयात नाम का बंदा था, उसने पानी पिलाना शुरू किया था। थोड़े दिनों के बाद वो पानी पिलाना बंद करके आराम की जिंदगी गुजार रहा है। अब ये बंदा फकीर अल्लाह वाला कहने लगा, उसके मकान के करीब मुझको ले चलो। लोग लेकर के गए। जब नूर हयात से मुलाकात हुई, नूर हयात से पूछा मुझको तुम पहचानते हो? कहा मैंने आपको पहचान लिया, आप वो हैं कि मेरी हथेली पे आपने एक लिखा था, उसकी बरकत इतनी मिली कि आज पर डे मुझे 1000 रुपए की कमाई हो रही है। अल्लाह वाले ने फिर उठाया था जमीन से कुछ टुकड़ा और उठा करके जो एक लिखा था उस एक को उसने मिटा दिया। और जैसे एक मिटा था, हजरात आप पढ़े लिखे हैं, अगर एक है तो जीरो का वजूद है, अगर एक नहीं है तो जीरो से बोलो जीरो से बोलो जीरो से कुछ फायदा नहीं। जैसे एक मिटा, अब जीरो का पावर खत्म हुआ। एक है तो जीरो का पावर है, एक नहीं तो जीरो का पावर नहीं। एक जैसे मिटाया उसी दिन से वो फटीचर बनना शुरू हो गया, उसी दिन से गरीब बनना शुरू हो गया, उसी दिन से 1000 किया, अब 1 रुपए भी मिलना उसके लिए दुश्वार हो गया, उसी दिन से फकीर होने लगा, उसी दिन से वो गरीब होने लगा। इसलिए कि इतना गया था, एक को देख करके इतराया था, जीरो को देख करके इतराया था। जब एक ले लिया गया तो जीरो का कोई वजूद नहीं। अगर इस बात को समझ लिया है, इस्लाही पहलू को समझ लिया है, अमली इस्लाह जान लिया आपने, अब ईमानी इस्लाह भी कबूल कीजिए। नमाज, कुरान की तिलावत, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, ये सब क्या है? बुजुर्गों ने लिख करके बताया है। जो पोजीशन जीरो की है वही पोजीशन इनकी है। और एक क्या है? रसूल पाक का प्यार है, रसूल पाक का इश्क है। अगर नबी से मोहब्बत सलामत है तो एक है, जितना जीरो लिखो सबका फायदा मिलेगा। और अगर नबी से प्यार नहीं है, इश्क नहीं है तो एक नहीं है, और जब एक नहीं है तो जितना जीरो लिखो किसी का फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज के इस बज़्म में मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरना हरगिज़ मगर मरने से पहले मुसलमान बन जाना। कुरान ने कहा है मरने से पहले मुसलमान बन जाना, इसलिए कि अल्लाह जानता है मरने वाले सब मरते हैं, मगर सब मरे तो फना हो जाए। मुसलमान तेरे लिए मौत तो है मगर फना नहीं है। तू कब्र में जाएगा तो जिंदा रहेगा, कब्र में जाएगा तो जन्नत की बहारें देखेगा, कब्र में जाएगा तो खुशबू महसूस करेगा, कब्र में जाएगा तो अल्लाह वालों से ताल्लुकात पैदा होंगे। मैं बताना ये चाहता हूँ, कुरान ने कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना लेकिन मरने से पहले मुसलमान बन जाना। जब मुसलमान बन करके दुनिया से जाओगे तो दुनिया वाले रोते रहेंगे तुम्हें रुखसत करके, मगर तुम मुस्कुराते हुए कब्र में चले जाओगे और अल्लाह ताला के इनाम और इकराम से माला माल हो जाओगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, घूम के बोलो माशाअल्लाह। इसलिए आखिरी जुमला सुनो, तैयबा बेटी, मेरा ईमान कहता है कि तेरी रूह आज सखावत हुसैन बरकाती का खिताब सुन रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुसलमान की रूह घरों में आती है, बोलो ना बाबू, मुसलमान की रूह बोलो बोलो घर में आती है, जुमे की रात में आती है, ईद बकरीद की रात में आती है, शबे कद्र, शबे बरात, शबे मिराज की रात में, शबे मिराज में आती है। और मुसलमान और मोमिन की रूह को अल्लाह आजाद फरमा देता है, अपनी तबीयत से और अच्छी जगह पे जाती है।
تو آج اس بزم پاک میں آپ زندہ بھی بیٹھے ہیں اور ہزاروں مومنین کی روحیں بھی ہیں جو ہماری تقریر کو سن رہی ہے، ہماری باتوں کو سن رہی ہے۔ طیبہ بیٹی، تیری بھی روح آج کی بزم میں ہے اور تو سن رہی ہے، تو اگر تو سن رہی ہے تو بیٹی تو چلی گئی، لیکن ہزاروں لوگوں کی آنکھوں میں تو آنسوؤں کا سیلاب تو جمع کر کے چلی گئی ہے۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھے گا کون؟ آنسوؤں کے قطرات کو روکے گا کون؟ آنسوؤں کے دریا کو ٹھہرائے گا کون؟ بیٹی تو چلی گئی، مگر نہ محبت تو چھوڑ کے گئی ہے، ماں باپ کے سامنے پیار چھوڑ کے گئی ہے۔ تیرے ماں باپ تجھ سے آج خوش ہیں کہ تو نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو تکلیف نہیں دیا، تو نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دیا۔ ماں باپ کو روتا ہوا دیکھا تو تم نے اپنے بازوؤں سے، تم نے اپنے دوپٹے سے ماں باپ کے چہرے کے آنسو کو پوچھا۔ تو بیمار پڑی، ماں باپ نے تیرے لیے خرچ کیا اور علاج کیا، لیکن خدا کی مرضی تھی جتنے دنوں کی تو مہمان بن کے آئی تھی اتنے دنوں میں تو واپس چلی گئی۔ میں آج اپنی تقریر سے تیرے بابا کو، تیری ماں کو، تیرے بھائی کو، تیرے خاندان کے ایک فرد کو اور بستی کے لوگوں کو یہ کہہ کر کے مطمئن کرتا ہوں کہ طیبہ بیٹی کے چلے جانے پہ غم مت کرنا، اس لیے کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے ہم کو تو رولا دیتا ہے مگر وہ خود ہنستا ہوا جاتا ہے۔ طیبہ بیٹی کے جب کان کھلے تھے تو اذان کی صدا اس نے سنا تھا، جب زبان کھلی تھی تو قرآن کی تلاوت اس نے کیا تھا۔ ابھی میں نے وہ کتبہ دیکھا جس کتبے میں اس نے کالے کالے حروف سے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس نے لکھا تھا۔ اتنا پیارا انداز تھا لکھنے کا، اتنی پیاری تحریر تھی اس نے لکھنے کی۔ میرے پروردگار، یہ بیٹی ابراہیم صاحب کی گئی، مولا اس نے تیرے قرآن کے سورہ سے پیار کیا تھا، سورہ اخلاص سے پیار کیا تھا، سورہ اخلاص سے محبت کیا تھا۔ آج اس محفل میں دعا ہے پروردگار اسی سورہ اخلاص کی برکتوں سے اس کی روح کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، بولو آمین، اور اس کی قبر کو نبی کے نور سے منور فرما دے اور اپنی رحمت کاملہ سے اس کی قبر کو پر نور بنا دے۔ وہ تو چلی گئی، ہم سب کو پیغام دے گئی کہ ہم کو بھی ایک دن جانا ہے۔ بیٹی انتظار کرنا، ہم میں سے جس کی باری اور جس کا ٹائم ہوتا جائے گا ہم تجھ سے ملتے جائیں گے۔ بس اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔